رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد سیم علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل غالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انکم خلقنا عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صلوات پڑھیں محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. دوپہر کی مجلس میں یہ آیت پڑھی تھی میں نے، اور اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں اور کروں گا. تو واضح روشن ہے بالکل، ترجمہ بھی وہاں کیا تھا تھوڑا سا، اور اسی آیت کے ہی پس منظر میں ساری گفتگو ہے. اور کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے. وہ خود سوال کرتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے عبث خلق کیا ہے، بے فائدہ، بے مقصد، بیہودہ، ایسے ہی بنا دیا؟ درا حالے کی کوئی چیز کائنات کی حتیٰ ذرہ ذرہ بھی بے مقصد اللہ نے نہیں خلق کیا. کوئی بھی ذرہ ہو اسے بھی بنایا ہے با مقصد ہے. آپ یہ سمجھیے کہ مچھر اور مکھی سے لے کر کے فیل تک اور انسانوں میں بھی ضعیف ترین انسان جو نہ اٹھ سکے نہ چل سکے، اس سے لے کے قوی ترین انسان، سب کو اس نے بامقصد بنایا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر بامقصد نہ ہوتا تو پھر کیسے دماغ بیلنس میں آتا نمرود کا. نمرود کا دماغ بیلنس میں آیا کس کی وجہ سے؟ مچھر کی وجہ سے. تو اب کچھ اور مقصد جو ہے وہ تو سب نہاں ہے، پردے میں ہے، لیکن یہ ایک مقصد تو روشن ہے کہ پتہ چل گیا کہ نمرود جیسوں کو بھی
ہم اپنی ادنا ترین اور ذرہ برابر مخلوق سے بہت نارمل کر سکتے ہیں، تو یہ نہ سمجھ لیجئے۔ اور یہی ایمان کا امتحان ہے مومنین کے لیے، کہ مومن جو ہے اگر صاحب ایمان ہو تو وہ بڑی طاقتوں سے اور بڑی قوتوں سے خوف نہ پیدا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صاحب ایمان ہے تو وہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، اور جب اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے تو اسے یقین ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ نے چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ہی مسل کے رکھ دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور یہ بھی اس لیے کیا کہ ہم اور آپ سب جو ہیں عبرت حاصل کریں، درس لیں ایک جگہ پر کہ اگر اللہ فاسدوں سے نہ ٹکرائے تو یہ زمین اور آسمان منہدم ہو جائے، الہیہ ہے۔ لہذا یہ بھی ہے کہ وہ خود ذرہ سے ان کو پسپا بھی کرتا ہے، اور یہ بھی کرتا ہے کہ خود ہی فاسدوں کو آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ میں تو اس زمانے سے اس آیت کو یاد کیے ہوئے ہوں کہ جس زمانے میں جو لوگ رہنے والے بادشاہ وقت سے نہیں کچھ کر سکتے تھے، نہ پھر ماتم تھا، نہ عزاداری تھی، کچھ بھی نہیں تھا، زیارت بھی بند تھا، ہے نا؟ اب اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ تو دیکھ لیجئے اللہ نے ایک کو دوسرے سے فائدہ کس کو پہنچا؟ مومن کو پہنچا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو آپ اندازہ کریے، اب روئیے گائیے نہیں کہ یہ لیے جا رہے ہیں، وہ لیے جا رہے ہیں، فلانا کیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے راہ فراہم کر دی۔ تم جو ہے بے کس تھے، تمہارے پاس نہ کوئی قوت تھی، نہ طاقت تھی، نہ کچھ تھی۔ آپ یہ بھی نظام قدرت ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے لیے کہا اس نے کہ یہ کمبخت اگر فساد نہ مچاتے دنیا میں تو ہم ان کے ساتھ اگر یہ تقوی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے تو ہم ان کے قدموں کے نیچے اپنی نعمتوں کے انبار لگا دیتے، مگر چونکہ ان کی خو اور عادت یہ ہے کہ یہ زمین پر فساد مچاتے رہیں، ہر اینگل سے آج آپ بھی پھنسے ہیں انہی فسادوں میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ عادت اور خو ہے ان کی، یہ کرتے رہیں گے ایسے ہی۔ مگر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اگر مومن و متقی ہو تو اس کے قدموں کے نیچے نعمت پھیلا دیتا ہے۔ اور یہ آپ خلاصے کے طور پر متعدد مرتبہ دلیلوں سے ثابت کر چکا ہوں کہ چاہے جتنی عبادات کرے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو نہ وہ متقی ہے نہ وہ مومن ہے۔ تقوی اور ایمان کا قوام ولایت علی ابن ابی طالب پہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو وہی مومن ہے، وہی متقی بھی ہے جو انہی کا عاشق ہے۔ تو چونکہ وعدہ کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں علی والے ہیں وہیں پر اس نے نعمتیں دی ہیں، انہی کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ تمام جو ہے تحلیل کر لیجئے، آپ کو مل جائے گا، ورنہ کناروں پہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں شیعہ رہ رہے ہیں وہی ہے، لیکن دشمن جو ہے وہ قابض ہے۔ مگر اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہوا ہے۔ آپ میں طاقت نہیں، آپ میں قوت نہیں، آپ میں ہم میں صلاحیت نہیں، تو کبھی کبھی وہ سعی بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اس بات کی کہ تم اگر کمزور ہو گئے ہو تو ہم تمہاری مدد کر دیں۔ مدد بھی کرتا ہے، اگرچہ فریضہ آپ کا اور ہمارا تھا،
لیکن اللہ مدد بھی کر رہا ہے تاکہ آپ کے ایمان میں ضعف نہ پیدا ہو، تاکہ مدد رہے. کچھ اسی سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ صاحب ہم کو چاہیے یہ کہ ہم جس ایمان پر ہیں اسی پر قائم و دائم رہیں. تھوڑے ہی میں تو ہم بفر جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا ہی ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا تو فوراً جو ہے وہ وہیں تک بات جاتی ہے. ہم ہی دکھے تھے، ہم ہی ملے تھے، ہمارے ہی پہ امتحان ہونا ہے. اللہ کو بھی کیا سوجھی ہے اور وہ ہمارے اوپر نہ معلوم کیا کیا. گویا شکوہ اس انداز سے ہے کہ وہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں اور ہم پر وہ ظلم کر رہا ہے. درا حالے کی جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہے، میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، در حقیقت وہ خود نعمت ہے. اس کا ہونا ضروری تھا تمہارے ساتھ، وہ نعمت ہے اور نعمت پر شکر ہے، شکر کرنا چاہیے. اب اس کا بھی درس آل محمد نے دیا. دیکھ رہی یہی دیکھ رہی نا کہ یہ قتل ہو گئے، وہ مار دیے گئے، اتنے مظالم ہوئے، اتنے پیاسے ہیں، تو آپ نے کہا ہمارا ہی تو اللہ جمیلہ، سوائے نیکی اور اچھائی کے حسن کے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اور یہی حسن جو ہے نعمت ہے، لہذا اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک سکھایا بھی ہم کو جو ہے تھوڑے سے مصیبت پڑ جانے پر ہلکی سی واویلا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم واویلا کرنے لگیں، شکایت کرنے لگیں اور یہاں تک کہ اللہ کو ایسے الفاظ استعمال کریں باوجود کہ ہم مومن ہیں. اس کے بعد بھی الفاظ ایسے استعمال کریں کہ گویا وہ ظالم ہے، وہ عادل نہیں ہے، ایک طرفہ کرتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہی بولتے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس کو تو اتنا دے دیا اور مجھے دیکھو، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ تقدیر بنائی ہے. اچھا، اپنے سارے جتنے بھی فالٹ اور جتنی بھی کمیاں اور غلطیاں اپنے سے ہوتی ہیں وہ سب اٹھا کے خدا کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اس لیے کہ انسان اپنے کو بری کرنا چاہتا ہے، فطری ہے کہ وہ جو ہے بری رہے، کوئی جو ہے اس کو کچھ کہے نہیں، کہیں سے پکڑ نہ لے. لہذا ان سارے موارد میں محمد و آل محمد اپنے کردار کی روشنی سے مومنین کے ایمان کو قوت بخش رہے ہیں کہ دیکھو ایسے موارد میں تم رو نہیں، جزا فضا نہیں کرو. اور جزا فضا تو نکلے گا ہی، وہ نہیں منع کر رہے ہیں. جزا فضا یہی ہے جو میں 10 منٹ سے تشریح کر رہا ہوں کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا، اس طریقے سے شکوہ کرنا کہ گویا خدا ظالم ہے اور ہم مظلوم ہیں. خدا ظالم نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ ترحم کر رہا ہے. وقتی مصائب ہیں، چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مصائب اور وہ چیزیں جو ہیں ہمارے اور آپ کے زندگی میں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جب زندگی میں ہیں تو کسی نہ کسی زاویے سے اور اینگل سے اللہ امتحان لے گا اور وہ امتحان آپ کو دینا ہے. اور اس امتحان میں کامیابی ہی بندگی ہے. تو ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا بےہودہ تھوڑی پیدا کیا ہے؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم تجھے آزمائیں کہ تو کس طرح کا ہے نا. کہ ہم نے موت اور حیات خلق نہیں کیا مگر صرف اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم لوگ عمل میں آزمائے تمہیں کہ تم کتنے اچھے ہو. اب عمل میں کہہ دیا تو لوگ سمجھتے ہیں بس وہی نماز روزہ کر لینا ہی بہتر ہے اور وہی عمل ہے. لیکن یہاں مطلق ہے، یعنی ہر طریقے سے آزمائے گا. اور یہ نہیں ہے تنہا کہ سمجھیے، یہ بھی ایک آزمائش نماز میں بھی ہوتی ہے. جیسے ہی کھڑا ہوا 2 کی 3 ہو گئی اور 3 کی 4 ہے تو 5 ہو گئی اور کبھی 3 پہ ختم ہو گئی، تھی 4. اب یہ آزمائش نہیں تو پھر کیا ہے؟
اب آپ کہیے بولو شیطان ہے، بھائی اصل تو یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ذہنوں پر چھا جاتا ہے. اب وہ اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کی وجہ سے آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے پتہ نہیں اسی وقت یاد آئی، اب جو یاد آئی اس میں گم ہو گئے، سورہ زبان سے پڑھ رہے ہیں گم ہو گئے. اب جب گم ہوئے تو 3 کی 4 ہو گئی. اب یہ آزمائش ہے. آپ کہیں کیسی آزمائش ہے؟ یہ آزمائش اس کی ہے کہ تم کتنا خاص کر کے بھی خدا کے سامنے کھڑے ہو تو کس قدر خدا کو مانتے ہو. روزمرہ کی زندگی میں چلتے پھرتے تو تم خدا کو نہیں مانتے اتنا، لیکن جب تم خاص کر کے کھڑے ہو تو تب بھی تم کتنا خدا کو مانتے ہو. یہ ایک آزمائش ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ کس قدر جو ہے تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اب یہ ہمارے ساتھ ہے، ظاہر ہے کسی کو اچھا نہ لگے گا، ہر آدمی منہ بنائے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو اب ظاہر ہے کہ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر ہمارے دامن کو کھینچنا شروع کریے تو ہمارے چہرے متغیر ہونے لگیں گے. یہ کیا ہے؟ ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جس میں ہماری پول نہ کھلے، ہمارے مسائل نہ سامنے آئیں. لیکن دیکھیے آپ یہی چیز کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمام دنیا کے مسائل ہر وقت ہیں، اس کے باوجود یہ ہے ایک حیرت انگیزی. آپ کھڑے ہوئے تو جیسے ہی کوئی یاد آیا تو خدا بھول گیا، اور اگر بہت منہمک ہے خدائی کی طرف تو کوئی یاد کا آنا کسی کا بھول گیا. نہ یہ یاد ہے نہ وہ یاد ہے. یہ آپ اور ہم ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہیں تو ان کا اللہ سے تعلق اس قدر ہے کہ پیر سے تیر نکل جائے تو پتہ نہ چلے، اور بندوں سے تعلق اس قدر ہے کہ فقیر مانگ لے تو انگلی سے اشارہ کر دیتے تھے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اب تھوڑا اگر آپ جاگ گئے ہیں تو ادھر آ جائیں اور سوچیں اور غور کریں اپنی نماز کو اور ان کی نماز کو، ان کے حضور کو خدا کے سامنے اور اپنے حضور کو. آپ کے سمجھ میں آتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے؟ دونوں ضد ہے. اگر ایک طرف ہیں تو ایک ہی طرف رہیں گے، دوسری طرف کیسے ہوں گے؟ لیکن ایک ہی وقت میں اتنا زیادہ منہمک ہے خدا کے ساتھ کہ تیر نکال لیا جائے پتہ نہ چلے، اور اتنا زیادہ منہمک ہے بندے کے ساتھ بھی کہ مانگ لے تو اسے عطا بھی کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی رہے، ہے نا؟ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ضد جمع کرنے کی صلاحیت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. جہاں ازداد کے صفات جمع ہو جائیں اسی کو مظہر العجائب کہتے ہیں. صلوات پڑھو محمد والے. پر محمد والے محمد سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جو ہے جسے اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان نمونہ بنا کے بھیجا ہے اس کی صلاحیتیں اور ہیں، ہماری صلاحیتیں اور ہیں. وہ ایک ساتھ میں دو چیز لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ہے. ایک دفعہ تو اپنی صلاحیت کا بھی اظہار ہے، اپنے مناقب کا بھی اظہار ہے، اور ایک دفعہ ساتھ ہی میں اسی کے ساتھ آپ کے لیے سیرت کے نمونے بھی ہیں. اب میں اکثر مجلسوں میں یہ بات کہتا ہوں، شیعہ و شیعہ ہے ہی نہیں جو ویسا نہ کرے جیسا مولا کر رہے تھے. وہ شیعہ نہیں ہے، جھوٹا ہے، پکا جھوٹا. اسی لیے ہیں کونے کے قدم بقدم رہیے آپ. اب جب یہ کہنا شروع کیا، کہا کہ اب آپ کیسی بات کرتے ہیں،
اس طرح تو ایک بھی مولائی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، جو بڑا بڑا مولائی بنا ہے وہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ درحال کی حقیقت یہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک مجلس میں ذکر کیا، یہ علماء کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ عبادات جو ہیں وہ ساری عبادتیں اس طرح کی کہ ہر عبادت جو ہے کسی نہ کسی لالچ میں ہو رہی۔ آپ دیکھ لیجئے اٹھا کے پورا قرآن، یہ بڑے بڑے علماء کے درمیان اختلاف ہے، وہ اختلاف تو اپنی جگہ پہ ہے، حل نہیں پیش کرتے، اختلاف کرتے خالی۔ اب وہ حل آپ مجھ سے سنیے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس لیے کہ وہ اپنے نظریے پہ جو ہے اس کو تقویت دے رہا ہے، اور جو دوسرا مقابل ہے وہ اپنے نظریے کو تقویت دے رہا ہے۔ اپنے نظریے کو تقویت دینا الگ چیز ہے، اور بیچ سے حل نکالنا یہ الگ چیز ہے، کہ اس لیے کہ زندگی میں کام آئے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر عبادت لالچ پہ ہے۔ نماز پڑھیے جنت چلے جائیے گا، روزہ رکھیے جنت چلے جائیے گا، اور اگر یہ نہ کریے ظاہر ہے کہ آپ نے حکم نہیں بجا لائے تو حرام کیا جہنم چلے جائیے گا۔ تو یا لالچ سے ہے اور یا خوف سے ہے۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل عبادت یہ ہے کہ نہ ہم لالچ سے کرتے ہیں اور نہ ہی ہم خوف سے کرتے ہیں، ہم تجھے اس لائق پائے ہیں اس لیے کرتے ہیں، یہی ہے نا۔ تو اب یہ اعلان ان کا ہے، اور آپ دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم لائق پائے ہیں اس لیے کرتے ہیں، نہ لالچ میں کرتے ہیں نہ خوف میں کرتے ہیں، اس لیے کہ نہ علی کو جنت کی لالچ ہے اور نہ دوزخ کا خوف ہے، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں دونوں ہو پہلے ہی سے، تو اب نماز اس لیے کیوں پڑھے وہ کہ جنت چلا جائے، یا اس لیے کیوں پڑھے کہ جہنم سے بچ جائے، اس لیے کہ قسیم النار والجنہ ہے، تو وہی دینے والا ہے۔ نہ لالچ ہے اور نہ خوف ہے، لیاقت ہے۔ تو آپ انصاف سے بتائیے، دنیا کا کوئی شیعہ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ نہ اسے لالچ ہو اور نہ ہی اسے خوف ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ ایک نفر تو لائیے۔ اب اس کے بعد بنے سب شیعہ ہیں، اور شیعہ کے معنی یہ ہیں کہ قدم بقدم ہو۔ تو قدم بقدم کا یہ ہے کہ جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہی تم کرو۔ اب یہ تھوڑی خالی صورت ملاؤ کہ جیسی صورت انہوں نے بتائی ویسے ہی صورت تم بھی کرو۔ ارے کوئی تھوڑا بہت جوہر بھی تو لے آؤ اس کے اندر، تب تو شیعہ ہوگے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کتنی محنت لگتی ہے، تب جا کر کے 1,24,000 میں ایک ہی نکلا جو 10 تک پہنچ پایا۔ 1,24,000 اصحاب، ان میں ایک ہی ایسا تھا جو 10 درجے میں پہنچ پایا۔ کتنی محنت ہے، ویسے ہی کرنا جوہر کے ساتھ آسان نہیں ہے۔ تو اب کوئی ہے شیعہ ایسا، بڑے بڑے جتنے بڑے ہیں آپ بتائیے، کوئی ہے تو دکھائے۔ اب ہے کہ نہیں یہ خدا جانے، اور کوئی بتاتا نہیں۔ وہ زور لگائے ہیں کہ ذات دیکھیے، آیات پر آیات موجود ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ عمل کرنے پہ یہ دوں گا، وہ عمل کرنے پہ وہ دوں گا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا، جو بھی ایمان لے آئے عمل صالح کرے بس سیدھے جنت چلا جائے گا۔ تو لالچ تو ہو ہی گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جہاں لالچ منفعت آ جائے اسی کا نام تجارت ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دین سراسر تجارت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہی ہے، بس تجارت ہے۔ ایمان اور عمل کے ذریعے آیات اور روایات سے ہے دم کسی کے بڑے بڑے فقہا پھنسے ہیں کہ نکل نہیں سکتے۔ اب مجبور ہیں یہی کہنے پہ بھیا وہ ایک ہی آدمی تھا بس، اور کوئی نہیں، صرف ایک تھا جس کا پیمانہ تھا کہ ایک تھا کہ اس نے کہا کہ نہ میں نے لالچ میں کیا نہ میں نے خوف میں کیا، میں نے لائق پایا تو کیا۔ اب وہ اتنا کہہ کے ٹھہر گئے کہ ایک ہی تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں چونکہ وہ ایک میزان تھا تو اب جب یہ ایک اعلان کر رہا ہے تو دوسرا بھی ہے ساتھ میں، کیوں؟ اس لیے کہ انا وال من نور واحد، تو جیسے یہ کر رہا ہے ویسے ہی وہ بھی کر رہا ہے۔
اور جب یہ دونوں ہو گئے تو اس نے کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. تب سب 14 ویسے ہی عبادت کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. 14 ویسے ہی عبادت کر رہے ہیں. اور یہ 14 عبادت کرنے والوں کے مقابل میں 1,24,000 پیغمبر میں ایک کو چھوڑ کے کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے. کسی کی زبان پر نہیں آیا, صرف ایک ذات علی کی زبان پہ آیا اور اس زبان سے ہم نے 14 تک سمجھا. لیکن کوئی نبی کا بھی ہے بیان ایسا؟ کہیں قرآن کی کوئی آیت, کہیں روایت. بہت آزمائے گئے, بہت امتحان ہوا, بہت ابتلا ہے. الغرض یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے سوائے ان کے, لہذا کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا ان کے مقام کو, جا بھی نہیں سکتا ان کے مقام کو. تو اب ظاہر ہے کہ نہ پہنچ سکتا ہے, نہ جا سکتا ہے, نہ ویسی کر سکتا ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ انبیاء سے لے کے جتنے شیعہ بھی ہیں چاہنے والے, وہ 2 حال سے خالی نہیں ہیں. یا خوف میں کر رہے ہیں یا لالچ میں کر رہے ہیں. کوئی ایک شیعہ نہیں ہے. اب میں دعویٰ کرتا ہوں قیامت تک کے لیے کہ میں تنہا ایسا ہوں کہ نہ خوف سے کرتا ہوں نہ لالچ سے کرتا ہوں. اب آپ کہیں دماغ خراب ہوا ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا دعویٰ نہ علماء نے کیا, نہ انبیاء نے کیا, نہ کسی نے کیا بیٹھے. اور میں دعویٰ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں شیعہ ہوں. میں شیعہ ہوں, لہذا شیعہ کے معنی یہی ہے کہ قدم بقدم رہوں. تو اگر نہیں ہوں تو نہ مولائی ہوں اور نہ شیعہ ہوں, نہ مومن واقعی ہوں. اور اگر ہوں تو مومن واقعی بھی ہوں, مولائی بھی ہوں, شیعہ بھی ہوں. لہذا میں دعویٰ کر رہا ہوں. اب آپ جو ہے وہ کہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ کچھ زیادہ ہی اپنے کو سمجھنے لگے ہیں. لیکن میں آپ کو پروف کرتا ہوں کہ میں عبادت کرتا ہوں نہ لالچ سے اور نہ خوف سے. کیوں؟ اس لیے کہ لالچ جنت کی ہوگی مجھے, تبھی تو میں عبادت کروں گا. کہ نماز پڑھ لوں جنت مل جائے, روزہ رکھ لوں جنت مل جائے. تو میں اس لیے کرتا ہی نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی ضمانت تو ولایت علی پر ہو گئی مجھے. جب جنت کی ضمانت ہو گئی تو مجھے جنت کی ضرورت ہی کہ آدم بھی جنت چلے گئے تھے. توجہ کرو, توجہ آئی کہ نہیں آئے؟ تو بس بات سمجھ میں آ گئی ہے نا آپ کے. تو اب مجھے تو ضمانت مل گئی, تو جنت کی مجھے لالچ نہیں اور دوزخ کا خوف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ضمانت مل گئی کہ اگر زہرا فاطمہ سے محبت کر لیا تو فاطمہ کے معنی ہی یہ ہے کہ اپنے چاہنے والے کو جہنم سے دور رکھے گی. تو جنت شوہر سے مل گئی, توجہ کر رہے ہیں, اور دوزخ سے بچنا بیوی سے مل گیا. اب میں کاہے کے لیے نماز پڑھوں؟ جنت کی لالچ میں اور دوزخ سے بچنے کے لیے. اب کہا بڑے بڑے عقل مند نکلے تم کہ تم پہچان بھی گئے, بڑے بڑے نہیں پہچان پائے. تم کیا پہچانو گے؟ میں نے کہا بابا میرے میں صلاحیت اتنی نہیں تھی کہ میں خدا کی معرفت ویسی پیدا کرتا جیسے کہ اس کا حق ہے. تو بس میں نے جس کی معرفت پیدا کی اس کو دیکھا کہ وہ جھک رہا ہے تو میں بھی جھک گیا. صلوات پر محمد والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے. تو اب آپ دیکھیں اس میں گہرائی ہے. اب ہم شیعہ ہو گئے, جو انہوں نے کیا وہی ہم نے کیا. مگر ایک چیز ملحوظ خاطر رہے, چونکہ صلاحیت نہیں تھی اس کو پہچاننے کی, تو ان کے ذریعے سے پہچانا میں نے کہ اب یہ جھک رہے ہیں جو لالچ میں نہ عبادت کیے نہ خوف میں کیے, لائق پایا. تو اب ہم بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں. تو اب اس کا یہ مطلب نہ لے لینا, پیروی کے معنی یہ نہیں ہے کہ سارے وہی جوہر میرے اندر بھی آ گئے. یہ خناس نہ آنے پائے دماغ میں.
ہاں بہت سے لوگوں نے پڑھ لیا کہ امام حسن علیہ السلام نے 25 حج کیے تھے، لہذا ہم بھی تو نہیں حج کریں گے، دوڑ رہے ہیں حج کے لیے۔ اب ہر سال حج میں کھڑے ہیں، ارے کیوں بھائی، امام نے کیا تھا نا تو ہم بھی کر لیں، تو امام کے برابر ہو جائے گا؟ امام نے کیسا حج کیا تھا تو ویسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں تابعیت کر لے، گنتی پوری کر لے، لیکن ویسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ حج اور ہے اور یہاں کا حج اور ہے، ان کی نماز اور ہے، میری نماز اور ہے۔ انہوں نے واقعی پہچان کے اس کا سجدہ کیا، مگر یہ کہ چونکہ ہم ان کے چاہنے والے تھے تو ان کی پہچان پر ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے، لہذا ہم ان کی پہچان پر اس کا سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے حلق سے اگر نیچے نہیں جا رہا تو یہی کافی ہے قرآن کی آیت۔ دیکھیے آپ ڈائریکٹ پہچانے ہوتے تو ڈائریکٹ کرتے جیسے علی کر رہے تھے، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں پہچانا، انہی کی پہچان پر اسے پہچانا، اس لیے سجدہ کیا۔ تو بیچ میں یہ واسطہ ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں اگر جادوگر ڈائریکٹ پہچانے ہوتے خدا کو تو وہ کہتے ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، کیونکہ موسیٰ کے ذریعے پہچانا، لہذا کہا ہم رب ہارون و موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ ایک صلوات پڑھئے محمد والے یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ لہذا ہم نے جس کے ذریعے پہچانا ہے تو اسی کے ذریعے سے عبادت بھی کر رہے ہیں اور اسی کو واسطہ سمجھتے ہیں، وہی ہمارے اعمال کا واسطہ ہے۔ اور آپ دیکھ بھی لیجئے بہت سے مسائل ہیں اس طرح کے کہ یہ اعمال آپ کے اگر وہ واسطہ نہ ہو تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ ساری باتیں یہیں پر جمع ہو جاتی ہیں، یہ واسطے ہیں۔ اب ان پر اعتماد کیا، ان پر عقیدہ رکھا، اب اس کے بعد کیا، تو اب یہی لے کے جا رہے ہیں۔ تب ظاہر ہے کہ وہاں اگر کچھ کھوٹ بھی ہے اور مال وہاں پہنچا ہے اور اگر چھٹنی ہو رہی ہے، تب چونکہ ان کے واسطے سے بھیجا تھا تو اب ان کی بھی تو توہین ہے کہ ہم جسے لائے آپ چھاٹ بھی دیں۔ توجہ کریں بات پر، تو اب یہاں پر چھٹنی نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان پر بھروسہ کیا تھا، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھئے محمد والے محمد۔ اب یہ جو ہیں سب قبول کروائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس لیے ڈنکے کے چوٹ پہ کہا نہ ہم نے لالچ میں کیا تھا اور نہ خوف میں کیا ہے، لہذا اس بندے کا اگر لالچ میں بھی ہے تو میرے اوپر اعتماد کر کے اس نے دیا ہے، اب اس مال کو میری ذات سے قبول کر لے۔ سمجھ آیا نا؟ تو اب یہ مولا جو ہے، یہ سردار جو ہے، یہ امام جو ہے، یہ ولی جو ہے، وہ اپنی ضمانت پر قبول کروا رہا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت اس کی ضمانت پر ہے۔ تب وہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ قبول ہوا ہے ڈال دو اس کیٹیگری میں اس کیٹیگری میں۔ اب جب قبول اس ضمانت پر ہو رہی ہے، توجہ کرو، تو اب اعمال آدمی کو دیکھ کر کے چیز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ سڑی ہوئی بھی نماز علی کے کھاتے میں چلی گئی۔ اللہ نے جو ثواب ان کے لیے معین کیا تھا وہی میرے لیے بھی کر دیا۔ اب جب یہ کر دیا تو کہتے نظر آئے اگر میرے شیعہ ہو اور چاہتے ہو کہ میرے ساتھ رہو تو میرے جیسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب سب کا مقام ایک ہو جائے گا عمل کا۔ آپ بتائیے، بحیثیت امامت اپنی جگہ پہ ہے، اس سے کم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن معیت امامت یہ اپنی جگہ پہ ہے۔
واہ یعنی امام کے ساتھ شہید ہونا. توجہ کر رہے ہیں؟ آج آپ کو نصیب نہیں، ہمیں نصیب نہیں. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اے کاش ہوتے فافوز فوزا عظیما. کاش لگا ہے نا، یعنی معلوم ہے کہ یہ بلندی بہت زیادہ ہے. گرچہ یہ مرنے والا حور ہے، یہ مرنے والا زہیر ہے، جس کی حیثیت ہم جانتے ہیں. مرنے والا وہب ہے، قتل ہونے والا ایسا ہے مسلم ابن اوسجا ہے، اور بلندتر ہے تو حبیب ہے. کیا بھی مرتبہ شہادت وہیں پہنچ گیا. یہ ہے معیت امام. یہ ساری زحمت آپ کو اس لیے دی کہ آپ دیکھیے، صرف یہ نہ سمجھیے یہ بھی قوت اور اقتدار، یہ نعمت ہے. اب اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آزمائش بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور یہاں پر سب کچھ کھل کے آ رہا ہے. تبھی تو اس نے کہا کہ میں یہاں جاؤں گا، ادھر نہیں جاؤں گا. بچ جاؤں گا تو ادھر کیا مل جائے گا؟ دنیا کے کچھ تھوڑی بہت چیزیں. لیکن ادھر گیا تو جنت بھی ہے، حق بھی ہے، مرتبہ بھی ہے. تو اب یہ اتنی بڑی نعمت کون چھوڑے گا؟ صاحب عقل تو نہیں چھوڑ سکتا. لہذا اس سے پتا چلا کہ اگر ذرہ برابر محبت اور ولایت دل میں ہو تو وہ انسان کو صاحب عقل بنا دیتا. صاحب عقل ہے. یہی وجہ ہے کہ روایات ہیں کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو اپنے چاہنے والوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے تو ان کی عقلیں 1000 گنا بڑھ جائیں گی. سمجھ آیا نا؟ تب ظاہر ہے کہ یہاں پہ ان کے نظروں کے سامنے ان کی عقلوں میں اس قدر قوت آ گئی. آسان نہیں ہے. آپ سنتے ہیں یہ کوئی کہاوت تھوڑی تھی کہ کہاوت کے طور پر کہہ رہے ہیں. عقل کی قوت اتنی بڑھا دی حسین نے شب عاشور کہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ایک نہیں 1000 مرتبہ اگر کینچی سے کاٹ کے اور آگ میں جلا دیا جائے اور اس کے بعد پھر آتا ہو تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. چونکہ عقل کا پیمانہ بلند ہو گیا. جب عقل کا پیمانہ بلند ہو گیا تو ایمان و یقین اپنے عروج و معراج کو پہنچ گئے. اب یہ اپنے یقین سے جنگ کر رہے ہیں، اپنے ایمان سے جنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ ملے گا. کہیں یہ نہیں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو خالص امام حسین اٹھائے جائیں گے. آپ دیکھیے ہے نا معیت. جب ظہور ہوگا تو حسین کے ساتھ شہداء اٹھائے جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے ہے نصیب کسی کو ایسا. یہ مقام ہے ان کا اور یہ اس مرتبے تک پہنچ گئے. چونکہ شیعہ خالص محب واقعی نکلے تو یہ وہاں تک پہنچ گئے اور معیت میں آنے کی وجہ سے وہی درجہ بھی نصیب ہو گیا. سوچ نہیں سکتے تھے. یہ ہے آل محمد کہ جہاں خود ہوتے ہیں وہیں لے آتے ہیں، وہیں وہ مقام دلاتے ہیں. اور یہ آسان نہیں ہے کہ نعمت مل جائے. یہ تقدیر بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی لکھ کے بھیجا ہے وہاں سے. یہ تمہیں بنانا ہے، تمہیں صحیح کرنا ہے. لکھ کے تو سب کے ساتھ ہے کہ سب راہ راست پر رہیں، لیکن یہ صحیح ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پہنچیں کہ معیت مل جائے امام کے، ساتھ ہو جائیں امام کے. اب آپ دیکھیے زیارت عاشورہ آپ پڑھتے ہیں. میں وہاں سے آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ اگر آپ صحیح اور کوشش کریں ساتھ ہونے کی، اب اس کے بعد کوشش کے بعد جو ہے وہ الفاظ بھی دہرائیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا یہ کہنا سچ ہوگا. اگر کوشش ہی نہیں ہے ساتھ بننے کی، ساتھی بننے کی، تو چاہے جتنی مرتبہ الفاظ دہرائیں سچ نہیں ہوگا. اب آپ چونکہ پہچان لیے ظالم و مظلوم کو تو آپ کے دل میں کیفیت پیدا ہوئی کہ ظالم سے بدلہ لینا چاہیے مظلوم کا، تو لیجئے جا کر کے. لیکن آپ کی تمنا ہے کہ تنہا نہ لوں. توجہ کریں. آپ وہاں زیارت میں پڑھتے ہیں
کہ بار الہا ہم کو اس کے ساتھ قرار دے جو حسین کے خون کا بدلہ لینے والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب وہ تلوار جو ہماری چل رہی ہوگی، جو بھی اسلحہ ہوگا وہ چل رہا ہوگا، تو اس کا وزن امام کے برابر رکھا جائے گا۔ معیت یہ ہے، امام کے درجے تک آ جائے گا، ساتھ میں ہے۔ لیکن اگر اکیلے ہے تو ہمارا ہے صرف، اکیلے جماعت نہیں، امام کے ساتھ۔ اب جب وہاں کھڑا ہوگا حشر میں تو اللہ نے کہا سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تب یہ بھی کھڑا ہوگا کہ میرا یہ امام ہے، اس کے ساتھ ہوں میں نے اپنے سارے عمل اسی کے ساتھ ملائے ہیں، بنائے ہیں۔ یہ اصلاح کریں، اپنی اصلاح چاہیں، اور یہ درس مجالس اس حیثیت سے ہیں، اور یہ واقعات جو شہادت کے بیان ہوتے ہیں اس حیثیت سے ہیں، اور جو یہ عمل ہوتے ہیں سینہ زنی بھی یہ اس حیثیت سے ہے کہ افسوس کہ آپ نہیں ہیں میرے سامنے اور آپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اتنا عظیم چلا گیا، تو جب کسی کا کچھ فوت ہو جاتا ہے، کوئی چیز جو بہت گران ہو ہاتھ سے چلی جائے، تو کیسے جزا و فضا کرتا ہے، روتا ہے۔ ویسے ہی یہاں روتے ہیں، ویسے ہی ماتم کرتے ہیں کہ انسانیت کے تحفظ کا جوہر ہمارے پاس نہ رہا۔ بس عزیزان گرامی، ختم کیا، آپ کو اس منزل تک لے آئے مصائب کے کہ آپ اندازہ کریں۔ ابھی مرثیہ پڑھ رہے تھے اور 2 مرثیہ پڑھا، آپ یہ دیکھیے کہ امام کی تنہائی۔ میں ایک بات فضائل کے انداز میں کہنا چاہ رہا تھا، اور آپ پھر اگر اس کو اسی انداز میں لے لیں کہ ہم نے ساری گفتگو کی کہ آپ امام کی معیت تلاشیے، یعنی امام کے ساتھ ہو جائیے تو صاحب درجہ ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی تمنا ہونا بنا لیجئے اپنے کو کہ امام خود کہہ رہا ہو کہ آؤ کہاں ہو تم ہمارے چاہنے والے۔ تو ایسا کون تھا کربلا کہ یہی سپاہی تھے؟ امام نے کسی کو نہیں بلایا، 1,24,000 پیغمبر میں ایک کا نام نہیں لیا کہ ابراہیم آ جاؤ، نوح آ جاؤ، موسیٰ آ جاؤ، عیسیٰ آ جاؤ۔ لیکن جب گھوڑے پہ سوار اور ظالمین نے تیر پھینکنا شروع کیا اور آپ نے اپنی تلوار چلانا شروع کیا تو پکارا حبیب کدھر ہو، آؤ دیکھو۔ مسلم نے آؤ سجاد کدھر ہو، آؤ دیکھو۔ علی اکبر اٹھو، اپنے باپ کی جنگ کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ پکار رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، یہاں تک کہ یہ تنہا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ بس عزیزو، میں چند جملے اس مصائب کے اوپر کہ آپ دیکھیں مولا انتہائی مصیبت میں مبتلا ہے، اور آپ کے ساتھ جو کیا گیا وہ دنیا میں کسی مظلوم کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ آپ کے سامنے الفاظ بولتے ہیں، آپ ہم سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی اس کی حقائق تک ہم پہنچنے کی صحیح کریں۔ آپ سوچئے جس کا پورا جسم زخمی ہو اور وہ زمین پر ہو، تیروں سے بالکل آٹا ہو، معلق ہو تیر پر، اب اسی حالت میں کوئی اگر گلو پر نیزہ لگا دے تو آپ بتائیے اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ عزیزو، الفاظ عکاسی نہیں کر سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ امام اس طرح سے ہو گئے لیٹے ہوئے جیسے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں انتہائی مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا پہ کیا کیا مظلومیت گزر گئی۔ ہم بہت سے مصائب نہیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ نہ ہم میں دم ہے، نہ طاقت ہے، نہ پڑھنے کی، نہ سننے کی، نہ برداشت کرنے کی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ پرہیز کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایسے مظالم ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں۔ مگر اس کے باوجود میں اتنا کہوں گا کہ علاوہ اس بھی دنیا کے تھے
تو اب بھی آپ نے مصائب برداشت کر لیا، لیکن 6 مہینے والا جو ہے، اللہ اکبر، آپ بتائیے 6 مہینے کا بچہ کیا مصیبت پڑ گئی، گلے پر تیر بھی لگا تو بچہ پلٹ گیا، اور اس کے بعد جب بچہ دفن ہوا تو دوسرے دن صبح کیا ہوا عزیزو، عصر عاشور اور صبح 11 کا منظر ایک ہے۔ عصر عاشور میں یہ بھوک بھگدڑ تھی کہ حسین کا سر کاٹ لیا جائے اور زندہ کٹنا چاہیے، اس لیے کہ حکم امیر یہ ہے کہ زندہ ہو زندہ ہی سر کاٹ لینا چاہیے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ شمر نے چاہا کہ کاٹے، قریب گیا، اس کو احساس ہوا کہ امام دنیا سے جا چکے ہیں، جب جا چکے تو اب کیا ذبح کرنا، پھر کاڑا فائدہ ہے، جو مر گیا ہے اب اس کے ساتھ ابھی کیا، جب کل سب کے سر جدا کیے جائیں گے تو یہ بھی سر جدا کر لیا جائے گا۔ اس نے کہا ابھی حسین زندہ ہیں اور زندگی میں سر اتارنا ہے، کہا نہیں حسین زندہ نہیں ہے، ہم نے بہت ہی اس سے غور سے مجاہدہ کیا، حسین زندہ نہیں ہے، آمد و رفت نہیں رہ گئی ہے ان کے سانس کی۔ اس نے کہا نہیں حسین زندہ ہے۔ شمر نے کہا پسر سعد یقین کیوں نہیں کرتا ہے، میں نے کان لگا کر کے باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ حسین میں اب سانس کی آمد و رفت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں، دیکھ ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے کہ نہیں زندہ۔ گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوا، پکارا فوج اشقیا خیمے میں آگ لگا دو، زینب ام کلثوم کی ردا چھین لو۔ میرے مولا نے کوہنیوں پہ زور دیا، سر اٹھایا، آواز دیا پسر سعد ابھی میں زندہ ہوں، ابدا یہ نہ کرنا۔ ارے شمر آگے بڑھ گیا، آپ ابھی سن رہے تھے بہن کہاں تھی، مختلف روایتیں، کوئی ٹلے پہ کہتا ہے، کوئی گودال مقتل بتاتا ہے۔ عزیزو مگر بہن کی نظروں کے سامنے سر قلم کر لیا گیا اور نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا۔ اسی طریقے سے 6 مہینے والے کا بھی سر صبح 11 ایسے قلم کیا کہ ہوا میں چھوٹا بچہ جس کے سر کے بال اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے ہوا میں لہرا کے یہ ظلم کیا۔ ارے زہرا جب آئیں گی تو یہ کہیں گی بہار الہ یہ بچہ کس ظلم میں قتل کیا گیا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا اللهم انی اسألک بحق فاطمة وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وعلی بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا معبود، اس گھر کی اموات کو جوار معصوم عنایت فرما، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ بار الہ جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو بھرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تمام دنیا سے اس بیماری منحوس کو نیست و نابود فرما، بار الہ عدل کا قیام فرما، ظلم کا خاتمہ کر۔ بار الہ ہمارے ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ان کو ہم سے راضی اور خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آل محمد ماتم حسین۔